کوئی اہل سنت میں سے جو ڈاواڈول ہو اور شیعہ کی باتیں سنتا ہو، یا اہل تشیع میں سے کوئی منصف مزاج وہ یہ بات سنیں جو شیخ محقق نے لکھی، تو اسے پورا اطمینان ہو جائے گا کہ حدیث کرتاس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں۔ ابن عساکر نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے۔ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا کہ اگر نبی پاک نے مجھے خلافت کی تلقین یا وصیت کی ہوتی تو میں ابو بکر یا عمر کو قریب نہ آنے دیتا، اگر بالفرض کوئی بھی میرا ساتھ نہ دیتا تو میں اکیلا اس کے لیے لڑتا۔ ایک حدیث جس کو حدیث کرتاس کا نام دیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ مجھے کچھ ضد نہیں، تعصب نہیں، دیانتداری سے میری گفتگو پر غور کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بہت سے تذبذب میں پڑھنے والے، شبہات میں گرنے والے ہمارے اہل سنت، ان کے عقیدے محفوظ ہو جائیں، بلکہ انصاف پسند شیعہ لوگ جو ضد کے بجائے دلائل پر اعتماد رکھتے ہیں، وہ بھی شرح صدر کے ساتھ اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ حدیث کرتاس میں لوگوں نے کہانی زیادہ بنائی ہے، حقیقت اس کی وہ نہیں جو کچھ لوگوں نے بیان کی۔ اب یہ حدیث کرتاس کیا ہے؟ پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 4 مقام پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 114، حدیث نمبر 4432، حدیث نمبر 5669، حدیث نمبر 7366۔ مسلم شریف میں یہ ہے 1637 نمبر پر۔ امام نسائی کی سنن کبریٰ میں یہ حدیث 7474 نمبر پر، مصنف عبد الرزاق میں، مسند احمد بن حنبل میں اور 20 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں نے یہ تمام مقامات پر دیانتداری سے غور و خوض کیا، جائزہ لیا۔ پہلے ہم اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو شبہ پھیلایا جاتا ہے اس کا ذکر کریں گے، پھر اس کا جواب اور ازالہ کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، تحقیق یہ ہے کہ یہ جمعرات کے دن نبی پاک کے وصال سے 4 دن پہلے کی بات ہے۔ شارحین حدیث نے یہ بیان کیا۔ وفی البیت رجال، گھر میں کچھ مرد تھے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سیاق عام روایات میں ہے۔ یہ بات بھی کہ کئی مرد تھے، ان میں حضرت عمر تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بعض روایات میں کندھے کی ہڈی لاؤ میں ایک تحریر لکھ دوں، بعد میں ہے کتاب لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ اس پر حاضرین میں اختلاف ہوا۔ بعد نے کہا کہ نبی پاک بطور امتحان کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا، تو کیا میری امت مطمئن ہے یا ابھی تک ڈاواں ڈول ہے کہ ہمیں ہدایت کے لیے کسی اور چیز کی تلاش؟ کچھ کی رائے یہ تھی کہ یہ پیش کی جائے تحریر کے لیے، وہ دوسروں کی یہ تھی کہ نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے تو لکھا کبھی نہیں کچھ، تو آپ سے سمجھ لینا چاہیے آپ جو حکم دیتے ہیں۔ تو یہ 2 موقف تھے نا، ایک یہ تھا کہ کاغذ قلم پیش کریں، دوسرا موقف یہ تھا کہ تحریر کے لیے کاغذ قلم کے پیش کرنے کے بجائے زبانی پوچھ لیا جائے اگر کوئی اہم بات ہے تو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس شور ہوا اس رائے میں اختلاف کی وجہ سے۔ اس وقت گھر میں موجود لوگ صرف امہات المومنین نہیں، رجال ان کا لفظ پہلے آئے، فی ہے رجال، گھر میں کئی مرد موجود تھے، ان میں حضرت عباس بھی تھے اور بھی کئی حضرات تھے۔ بعض روایات سے سمجھ آتا ہے حضرت علی بھی موجود تھے گھر میں۔ حضرت عمر اور کچھ اور حضرات کی رائے یہ تھی کہ کاغذ نہ پیش کیا جائے، زبانی سمجھ لیں۔ دوسرے حضرات کی رائے یہ تھی کہ کاغذ پیش کر دیا جو حکم ہے تو بس ٹھیک ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جس کام میں میں ہوں مجھے رہنے دو، شور نہ کرو، اور زبانی 2-3 حکم ارشاد فرما دیے کہ کفار کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ حضرت عمر نے کہا، اور یہ اکیلے حضرت عمر نہیں، آگے بڑی وضاحت آ رہی ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہے
قرآن پاک موجود ہے، کتاب اللہ کافی ہے، تو اس میں گھر والوں میں آپس میں بحث ہوئی، جھگڑا ہوا، اختصاموا جمع کسی گئے، اختلاف اہل البیت، اہل بیت نے اختلاف کیا، اکیلے عمر ذمہ دار نہیں ہیں اس اختلاف کے، گھر میں موجود لوگوں نے اختلاف کیا اور بحث ہوئی۔ بعد کہتے تھے قربوا، نبی پاک کے لیے پیش کرو، ومنہم من یقول ما قال عمر، کئی وہ لوگ تھے جن کا وہی موقف تھا جو حضرت عمر کا ہے۔ جب زیادہ وہ ان کی بحث ہوئی، نبی پاک نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ نبی پاک نے تحریر نہیں لکھی، آپ کے لیے کاغذ قلم پیش کیا جاتا۔ سلیمان بن ابی مسلم احول کی روایت میں ہے، ابن عباس نے کہا جمعرات کا دن کیا ہے، پھر روتے رہے، آپ کے آنسوؤں سے کنکریاں تار ہو گئیں۔ میں نے پوچھا ابن عباس جمعرات کو کیا ہوا تھا؟ کہا نبی پاک کی مرض شدید ہوئی، آپ نے فرمایا کندھے کی ہڈی لاؤ میں لکھ دوں تحریر، جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ جھگڑا ہوا، نبی کے پاس جھگڑا مناسب نہیں تھا، لوگوں نے یہ کہا کیا ہوا ہے، کیا فوت ہو رہے ہیں، بات سمجھ لو۔ تو آپ پر کچھ اور لوگوں نے، حضرت عمر نے نہیں، گھر میں موجود کچھ اور لوگوں نے نبی پاک پر عرض کیا جی آپ تحریر کے بجائے زبانی سمجھا دیں۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے چھوڑو، جس کام میں ہوں بہتر ہے۔ آگے فرمایا 3 باتوں کا حکم دیا، مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، دوسرا حکم دیا کسی بھی علاقے کا قوم کا وفد آئے تو ان کو اس طریقے سے انعام وغیرہ دو جس طرح میں ان کو انعام دیتا، آنے والے معزز لوگوں کی حوصلہ افزائی۔ عرب کا ایک رواج تھا کہ کوئی بھی سردار اپنے وفد کو لے کر آتا تو ان کو انعامات دیے جاتے، ان کے آنے کی قدر اور حوصلہ افزائی کی جاتی۔ تو نبی پاک نے کہا کہ یہ میرے طریقے کے مطابق یہ بھی کرنا، یہ سیاست کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسری بات سے خاموش ہوئے یا راوی بھول گیا، یہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ بخاری شریف میں 4 مقامات پر یہ حدیث، سب کا خلاصہ یہ مشکات المصابیح کے الفاظ میں نے بیان کر۔ اب قابل غور بات یہ کہ اس بحث میں جو بات شیعہ لوگوں نے اس سے استدلال کیا، اب وہ سمجھ لیں۔ اس پوری حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں آیا کہ نبی پاک خلافت لکھوانا چاہتے تھے، اس پوری حدیث میں ایک حرف بھی نہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی خلافت بتانا چاہتے تھے۔ نبی پاک نے حکم دیا کاغذ قلم کا، جب کچھ شور ہوا، بحث ہوئی آپس میں، تو نبی پاک نے زبان نہیں سمجھا دیا۔ ان 3 احکام میں خلافت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جو تیسرا یہاں بولا ہے دوسری روایات میں، اس کے بارے ظن ذکر ہے، گمان ہے کہ وہ نماز کی تاکید تھی یا عورتوں کے بارے تاکید یا اس طرح کر کے۔ اب سوچنے کی بات یہ، کہاں سے یہ بات آئی خلافت کے بارے بحث ہے؟ وہ کہتے ہیں جی عبداللہ ابن عباس روئے تھے، ان کے رونے سے سمجھا۔ اللہ کے بندو، سوچنا چاہیے، کیا نبی پاک کے وصال کا اور بیماری کا غم انہیں کوئی نہیں تھا؟ انہیں ایک ہی غم تھا، خلافت نہیں ملی۔ سامعین، اصل یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہاں خلافت وہ آج کل کی طرح نہیں کہ حکمرانی وہ لوٹنے کے لیے ہو، عوام پر بوجھ بننے کے لیے ہو، ایسے تو نہیں تھا۔ وہاں تو یہ تھا کہ صرف عوام کی خدمت کے لیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جس طرح بنو ہاشم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی لڑکیوں لڑکوں کے اخراجات خود اٹھاتے، بے اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے یہ پورا خرچہ اپنی ذمہ داری پر رکھا، وہ باغ فدق اور دیگر جو آمدن کے ذرائع تھے اس پر رکھا۔ اور اسی سلسلے میں معاملہ بڑھتا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کی متولی اس کا جو زمینیں تھیں نبی پاک کے اوقاف، ان کا متولی حضرت عباس اور حضرت علی کو بنا دیا تھا۔ پھر ان کا آپس میں کچھ تنازع ہوا جس کی وجہ سے واپس کر دیا انہوں نے، پھر حضرت عمر نے دوبارہ دے دیا۔ تو اسی جو متولی ہوتا ہے اس کا، وہ سارے اخراجات بنو ہاشم کے اسی میں سے اٹھاتا، بنی ہاشم کے لڑکوں کے، لڑکیوں کے، شادیوں کے، کاروبار کے سارے اخراجات جس طرح نبی پاک نے اٹھائے ہوئے تھے اسی طرح اسی میں سے پورے ہوتے رہے۔ اب تنازع کی وجہ یہ تو نہیں کہ فاقہ کشی کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سمجھنا کہ خلافت کی وجہ سے اتنا روئی، یوں نہیں۔ ان کا رونا وہ خلافت کی وجہ سے اگر ہوتا تو پھر حضرت علی کو چاہیے تھا نا کہ وہ کھل کر کہتے۔ حضرت علی نے کیا کہا وہ تو میں بعد میں باتیں کرتا ہوں نا وضاحت سے، کہ حضرت علی نے کس طرح باتیں کی
اور حضرت علی نے کبھی نہیں یہ دعویٰ کیا کہ نبی پاک نے مجھ کو خلیفہ نامزد کیا ہے، بلکہ حضرت علی سے یہ صحیح ثابت ہے کہ نبی پاک نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ حضرت علی سے یہ ثابت ہے، صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی پاک نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ اب یہ شیعہ کی بات سمجھ آ گئی، وہ کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، بھئی کوئی لفظ تو اس میں آیا نہیں حدیث میں، اور صرف بخاری شریف نہیں، وہ اس حدیث کے 20 حوالہ جات ہیں، اور کسی روایت میں یہ قطعاً ہوئی اشارہ تک نہیں۔ اگلی بات، اگر لکھوانا ہی تھا تو آخر اس بات کی کیا گارنٹی کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانی تھی؟ ابو بکر کی خلافت بھی تو ہو سکتا ہے لکھوانی ہو۔ بخاری شریف میں 2 جگہ ایک حدیث موجود ہے الگ الگ سند سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو فرمایا، اور یہ اسی جمعرات کے دن جس دن پہلا کاغذ کا معاملہ ہوا نا، اسی دن نبی پاک نے حضرت عائشہ کو فرمایا اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میں انہیں کچھ تلقین کر دوں، تمنا کرنے والے تمنا کریں گے، خواہش کرنے والے خواہش کریں گے۔ پھر فرمایا رہنے دو، ایماندار بھی ابو بکر کی موجودگی میں ابو بکر کے سوا کسی کو حکمران نہیں مانیں گے، اور اللہ بھی کسی اور کو حکمران نہیں مانے گا، یہ معاملہ اسی طرح رہنے دو، ہمیں تحریر کی اور وصیت کی الگ ضرورت نہیں۔ یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، اللہ اور ایماندار ابو بکر کے سوا کسی پر متفق ہی نہیں۔ اب یہ حدیث، اور اس حدیث کی 24 سے لگ بھگ سندیں موجود ہیں، اللہ اور ایماندار ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کے امام نہیں بنائیں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو خود امام مقرر کیا نا، مصلی امامت پر خود کھڑا کیا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے کہ میں نہ بیمار تھا نہ غائب تھا، مدینہ شریف میں موجود تھا، صحت مند تھا، نبی پاک نے ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا اور بڑے تاکیدی احکام کے ساتھ کھڑا کیا۔ تو حضور سیدنا علی فرماتے ہیں کہ دین مقدم ہے، دنیا تابع ہے، نبی پاک نے جس کو ہمارے دین کا امام پسند فرمایا، ہم نے اس کو اپنی دنیا کا امام پسند کر لیا۔ یہ البدایہ والنہایہ میں دیکھیں، دیگر معتبر کتابوں میں فرماتے ہیں حسن سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے۔ اگر خلافت کے بارے نبی پاک نے کہنا تھا تو محققین فرماتے ہیں پھر حضرت علی کی خلافت کہاں لکھے ہوا ہے؟ ابو بکر کی خلافت کے بارے تو یہ حضرت عائشہ والا کرینہ موجود ہے نا، حضرت عائشہ کو فرمایا اپنے باپ اور بھائی کو بلا، تمنا کرنے والے تمنا کریں گے، یعنی اگر خلافت لکھوانی تھی تو حضرت ابو بکر کی ہو سکتی ہے۔ پھر دیکھیں بہت سے حضرات نے اس میں بڑی بحثیں کی، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک ایسی بات کر دی کہ روح اشش کر اٹھی، اور پورا یقین کامل ہے کوئی اہل سنت میں سے جو ڈاواڈول ہو اور شیعہ کی باتیں سنتا ہو، یا اہل تشیع میں سے کوئی منصف مزاج، وہ یہ بات سنیں جو شیخ محقق نے لکھی تو اسے پورا اطمینان ہو جائے گا کہ حدیث کرتاس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شیعہ ایک طرف کہتے ہیں کرتاس میں نبی پاک نے خلافت لکھنی تھی علی کی، دوسری طرف کہتے ہیں نبی پاک کے وصال سے تقریباً 2.5 ماہ پہلے غدیر خم پر 18 ذی الحجہ کو نبی پاک نے خلافت کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت علی کی محبت کا اعلان تھا۔ شیعہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ والی حدیث سے خلافت ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں تواتر سے خلافت ثابت ہے حضرت علی کی۔ اب سوچنا چاہیے کہ اگر 1 لاکھ سے زائد لوگوں کے اجتماع میں جو بات کی گئی اگر اس پر عمل نہیں تو چند لوگوں میں ہونے والی تحریر پر کون عمل کرتا؟ ایک بات ہے نا قابل غور۔ ایک طرف کہتے ہیں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کے اجتماع میں نبی پاک نے اعلان کر دیا من کنت مولا فعلی مولا۔ اب مولا کا معنی حکمران کو نہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا، مولا کا معنی حکمران کوئی نہیں کسی کتاب میں، لغت کی کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے، لیکن یہ دھکے سے بناتے ہیں کہ اس سے مراد حکمرانی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا میں حکمران اس کا علی حکمران۔ ایک طرف کہتے ہیں یہ متواتر سے ثابت ہے حضرت علی کے بارے میں، یہ حدیث ثابت ہے، لیکن اس کا معنی ہم یہ نہیں مانتے۔ اب دوسری طرف کہتے ہیں جی یہ کاغذ پر لکھوانی تھی خلافت،
بھائی بعد میں لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچنے کی بات ہے نا. بھی 1 لاکھ کے اجتماع میں، 1 لاکھ سے زائد لوگوں کے اجتماع میں اعلان کر دیا، سب کو گواہ بنا دیا، اور اس کے بعد وہ 4-5 لوگوں میں، تو اس کی تحریر کی حیثیت کیا ہوتی اگر ہو بھی جاتی تو؟ لہٰذا شیخ صاحب کے الفاظ سنیں. و ادعائے شیعہ کہ مقصود کتابت وصیت برائے علی مرتضیٰ، شیعہ کا جو دعویٰ ہے کہ تحریر سے مقصود حضرت علی کے لیے وصیت تھی وسط خلاف وے، اور آپ کو خلیفہ بنانا تھا، خالی از تناقض نیست، یہ تناقض اور غلط بیانی سے خالی نہیں. یہ اپنی بات کو خود توڑتے ہیں. عیشہ میں گویند، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں در غدیر خم استخلاف وے بنص قطعی بثبوت پیوست، کہ یقینی قطعی نص کے ساتھ خلافت وہ غدیر خم میں ثابت ہو چکی. اگر غدیر خم میں خلافت ثابت ہو چکی قطعی، پس دیگر چی حجت نوشت است، پھر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیاء اللمعات میں صفحہ 623 پر یہ تحریر فرمایا. ایک اور بات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ساری زندگی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ نبی پاک نے مجھے خلیفہ بنایا، میرے لیے یہ اعلان کا ذکر ہے، من کنت مولا والی روایت کا ذکر ہے، لیکن حضرت علی نے اس کا یہ معنی سمجھا ہی نہیں. حضرت علی نے اس کا یہ معنی جانا ہی نہیں کہ اس سے مراد خلافت ہے. یہ نہج البلاغہ اٹھاؤ بیٹا، نہج البلاغہ میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی جنہوں نے ابو بکر اور عمر کے ہاتھ پر بیعت کی. اگر ان کی خلافت درست تھی تو میری بھی درست ہے، اور اگر میری درست نہیں تو ان کی کیسے درست؟ اپنی خلافت کی حقانیت پر حضرت علی دلیل بنا رہے ہیں. ابو بکر اور عمر کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور اگر الگ ہوتا وعدہ تو پھر حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک نے میرے لیے یہ اعلان کیا ہے. حضرت علی یہ نہیں کہتے، بلکہ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، میری بیعت اس قوم نے کی جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی، علامہ بایعوہم علیہ، جس طرح ان کی بیعت کی اسی شرط پر میری بیعت. آگے فرماتے ہیں اب نہ کسی حاضر کو اختیار ہے نہ غیب کو اس کے انکار کا. انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ خلافت کی مشاورت کا حق مہاجرین و انصار کا ہے. یہ حضرت علی فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ نبی پاک نے مجھے نامزد کر دیا تھا. حضرت علی کو تو یہ پتہ ہی نہیں نامزدگی کا. لوگوں نے ویسی کس سے کہانیاں بنا لیے. یہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس کا درجہ جس طرح اہل سنت کے ہاں بخاری شریف ہے، اس طرح اہل تشیع کے ہاں یہ کتاب ہے. آگے دیکھیں، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ، اگر مہاجرین و انصار کسی ایک مرد پر متفق ہو جائیں، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اس کو حکمران مان لیں، كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضَا، اللہ بھی اس پر راضی ہو جائے گا کہ وہ مسلمانوں کا حکمران ہے. جس کو مہاجرین و انصار رسول اللہ کا خلیفہ مان لیں، اللہ بھی اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ وہ ٹھیک ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہے، اس کے خلاف پھر جنگ کی جائے گی. اب یہ کیا ہے؟ یہ نہج البلاغہ ہے. میرے معزز سامعین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک موقع پر کسی نے ان سے 2 آدمیوں نے عرض کیا، جی کیا یہ معاملہ نبی پاک کی طرف سے تمہیں کوئی وصیت ہے؟ فرمایا میں نے اسلام لانے میں اور نبی پاک کی تصدیق کرنے میں پہل کی تھی، آپ کے خلاف جھوٹ بولنے میں جرت نہیں کروں گا. پھر فرمایا اگر نبی پاک نے مجھے نامزد کیا ہوتا تو بنو تیم والے ابو بکر اور عمر کو میں قریب نہ آنے دیتا. ابن عساکر نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے. حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا کہ اگر نبی پاک نے مجھے خلافت کی تلقین یا وصیت کی ہوتی تو میں ابو بکر یا عمر کو قریب نہ آنے دیتا. اگر بالفرض کوئی بھی میرا ساتھ نہ دیتا تو میں اکیلا اس کے لیے لڑتا. لیکن حضرت علی نے تو ابو بکر کا بھی پورا ساتھ دیا، حضرت عمر کا پورا ساتھ دیا. حضرت علی کے عثمان کے دور میں قاضی
کے منصب پر تھے اور فیصلے کیا کرتے، اور خود حضرت علی اپنے دور خلافت میں فرمایا کرتے، بارہا دعا کرتے، اللہم اصلحنا، یا اللہ ہمیں درست کر، بما اصلحت بالخلفاء الراشدین، جس طرح تو نے اپنے خلفاء راشدین کی اصلاح کی، جس طرح خلفاء راشدین کی اصلاح کی، یا اللہ ہماری اس کے ساتھ اصلاح کر۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، جی آپ خلفاء راشدین والے کہتے وہ کون ہیں؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اغرورکت اے نہ ہو، حضرت علی کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں، اور پھر کہا ہما حبیب آیا، وہ میرے دو پیارے مسلمانوں کے بزرگ ابو بکر اور عمر ہیں، ان پر وہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اس دور میں جس طرح تیری مدد تھی اس طرح ہمیں مدد عطا فرما۔ تو یہ کس سے کہانیاں کدھر جاتی ہیں؟ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین، یہ حدیث کرتاس یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے بھولے بالے سنی لوگ جو کچھ مطالعے کی صلاحیت ہے، کچھ سکول وغیرہ پڑھے، خاص طور پر سادات، ان کو بڑا گھیرتے ہیں۔ دیکھو جی، نبی پاک لکھوانا چاہتے تھے، حضرت علی کی خلافت عمر نے روک دیا۔ اللہ کے بندوں، کس روایت میں اکیلا عمر تھا؟ ہر روایت میں یہ موجود ہے کہ گھر میں کئی مرد موجود تھے، اور کچھ حضرت عمر کے موقف پر تھے، کچھ خلاف تھے۔ اب ایک بات اور اگلی سمجھ، حضرت عمر یہ دیہات کے چودھری کا نام نہیں ہے، حضرت عمر یہ کوئی ایم پی اے یا ایم این اے کا نام نہیں ہے، حضرت عمر وہ صحابی ہے جو رسول اللہ نے اللہ سے مانگا، مراد رسول بھی اگر یہ بات مان لیجئے عمر دباؤ ڈال دے، عمر نے دباؤ ڈال کے نبی پاک کا فیصلہ روک دیا، عمر نے دباؤ ڈال کر فیصلہ روک دیا، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام پر اعتراض آئے گا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے پیغام پہنچانے میں سستی کی۔ پھر یہ بات بھی کہ نبی، یہ واقعہ تو جمعرات کا دن ہے اور وصال سوموار کے دن ہوا، تو یہ 4 دن تک نبی پاک حیات رہے، ہر وقت عمر سر پر نہیں بیٹھے رہے۔ پہلی بات ہے عمر کے ڈر سے نبی پاک روک گئے، یہ تو نبی پاک کی بے ادبی اور توہین ہے، عمر کے اخلاص پر شک ہے۔ اور یہ بات کہ عمر کے ایمان کے لیے، عمر کی ہدایت کے لیے دعا نبی پاک نے کی تھی، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابیں متفق ہیں، نبی پاک نے دعا کی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت دے کر اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اگر عمر مخلص نہیں تو اللہ پاک نے پھر ڈنڈی ماری ہے معاذ اللہ، کہ نبی پاک نے کہا عمر کو ہدایت دے۔ دوسری بات سوچنے کی، یہ مکی دور میں کسی کی سر کو درد تھی؟ مکی دور میں ہجرت سے پہلے وہاں کی کون سی خلافت اور حکومت تھی؟ وہاں تو جو حکمران، جو مسلمان ہوتا، جو اسلام کے دامن میں آتا، وہ اپنی جان کو دکھوں میں ڈالتا، مصائب و آلام کا نشانہ بن جاتا، وہاں کسی کو کیا ضرورت تھی اوپر سے کلمہ پڑھنے؟ تو میرے معزز سامعین، یہ الزام تراشیاں غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ سے مشورہ کیا کرو۔ نبی پاک مشورے کے محتاج نہیں، طریقہ سکھانا تھا حکومت کیسے چلانی ہے، اور جب مشورے کے لیے مقرر کر دیا ابو بکر کو، عمر کو، علی مرتضیٰ کو، معاذ بن جبل کو، ابو عبیدہ کو، اور کچھ اور حضرات تھے نبی پاک کی مجلس شورا کے ارکان، جب ان کو مقرر کر لیا، پھر ان کو یہ اختیار دیا، میں کوئی بات کہوں تمہاری سمجھ کے خلاف ہے، تم اپنا موقف بتاؤ۔ یہ نبی پاک کا حکم تھا۔ بھئی مشورے میں یہ تو نہیں ہوتا نا، جس کو مشیر مقرر کیا جائے اسے کہا جائے جو میں کہہ دوں فوراً ماننا ہے۔ بھئی جب مشیر جو مقرر کر دیا نبی پاک نے، اپنا مشورہ دینے والا مقرر کر لیا، تو پھر حضرت عمر اور دیگر حضرات وہ 2 بار مشورہ دینے کا استحقاق رکھتے۔ نبی پاک حکم دے یہ مشورہ دے سکتے، دوسری بار وہی حکم دے پھر بھی مشورہ دینے کا اختیار تھا، تیسری بار حکم دے اب کوئی مشورہ نہیں، اب نبی پاک کا فیصلہ۔ تو یہ ایک اصول تھا۔ یہاں تو دوسری بار بھی حکم نہیں آیا، اور پہلی بار حکم میں یہ اس بات کی گنجائش موجود تھی۔ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جس کے دل میں ٹیڑھ ہو نا، اسے کچھ الٹی ہی بات سوجتی ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ تھا حجرہ استفہموہ، کیا نبی پاک فوت ہو رہے ہیں؟ بات سمجھ لو، سیدھا سیدھا معنی یہ تھا۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے،
جن کے دلوں میں بیماری ہے انہوں نے اس کا ایک اور معنی لے لیا۔ حجرہ کا ایک معنی آتا ہے الیاذ باللہ بکواس، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لو فضول باتیں، واہیات بولنا۔ انہوں نے کہا جی عمر نے یہ کہا دیا کہ نبی پاک نے ایسے بولا، پھر گالیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ایک معنی قریب موجود ہے، واضح ہے، وہ چھوڑ کر دور دراز کا کوئی معنی لے لینا۔ اگر اس طرح یہ ہے تو نماز میں جب پڑھتے ہیں ثنا و تعالی جدوں کا، تو جد کا تو ایک معنی دادا بھی ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے گا اللہ پاک کو دادا ثابت کیا جا رہا ہے اللہ پاک کا، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اولاد سے پاک ہے۔ وہاں جد اس کی اختیار اور عطا کے معنی میں ہے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ کا ایک معنی دور دراز کہیں سے مل جائے وہ اٹھا کر جس کے مرضی پیٹے ڈال دو، یوں نہیں۔ اور حجرہ کا ہجرت سے ہے نا، سادہ لفظ سوچے، ہجرت سے ہے حجرہ، ہجرت کرتے ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے گئے، اسی سے حجرہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہاں وہ بکواس واہیات کہاں سے آ گیا؟ وہ ان کے دل سے اصل میں یہ ہے کہ برتن میں اگر دودھ ہو تو دودھ چھلکے گا، اور اگر برتن میں شراب ہو تو اس سے دودھ نہیں نکلے گا، اس سے پھر شراب کی پلید چنٹے ہی نکلیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے۔ یہ حدیث کرتاس کے بارے میں جو باتیں میں نے کی، میں نے پوری ذمہ داری سے کی ہیں، اور مجھے کسی سے لڑائی جھگڑے کا شوق نہیں۔ جو آدمی دیانتداری کے ساتھ ان دلائل میں غور کرے گا، وہ یا تو پھر اس دعوے سے ہٹ جائے گا کہ غدیر قوم میں فیصلہ ہو چکا، غدیر قوم میں خلافت کا فیصلہ ہو چکا، یہ دعویٰ چھوڑ دے، پھر چلو کہے کہ یہ اس وقت خلافت لکھوانی تھی۔ اور اگر یہ کہ اس جماعت کے ہاں مسلمات سے ہے، بدیہیات سے ہے، یقینی معاملہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا، وہاں اعلان ہو گیا خلافت کے، تو اگر اس وقت فیصلہ ہو چکا یہ سمجھتے ہیں تو بعد میں تحریر کی کیا ضرورت؟ تو میرے معزز سامعین، امید ہے کہ میری یہ گفتگو وہ جس جذبہ خیر سے بیان کی گئی اسی محمل پر سمجھی جائے گی، اور یہ فتنہ کا سبب بنانے کے بجائے فتنہ کو مٹانے کا سبب ہوگی یہ گفتگو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ملت اسلامیہ کو آپس میں شیر و شکر فرمائے، اختلافات دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔